لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بلند تر صلوات بر محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، انجمن حسینیہ جعفر آباد جلال پور کی اس جلوس اعزاء کی ابتدائی مرکزی مجلس کو خطاب کرنے کا اس سال میرا یہ 40واں سال ہے. الحمدللہ 40 سال اس ابتدائی مجلس کو خطاب کرتے ہو گئے. سب سے پہلے جتنے بھی دنیا میں ظالم ہیں آپ کو شامل کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ پروردگار ان ظالموں کو نیز تو نابود فرما. جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، عزادار ہیں، پروردگار ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. حضرات، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان ہے، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میرا وطن جلال پور ہے. اور جب لوگ مجھے یہ جانتے ہیں کہ یہ مہدی حسن وائس جلال پوری ہے، تو پھر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کون سا جلال پور، اس لیے کہ بحمداللہ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ بھائی وہاں تو ماشاءاللہ تقریباً کم و بیش 35,000 شیعہ آبادی پر مشتمل قصبہ ہے. اور پھر ہمارا وطن عزیز اس لیے بھی چرچے میں ہے کہ یہاں کی جو علمی برتری ہے اور ایجوکیشن لائن میں جو سبقت ہے، جو دوڑ ہے، وہ سب کی نظروں میں ہے، اور سب اس کی تقلید کر رہے ہیں ہمارے وطن عزیز کی. پھر ہمارے ہاں تعلیمی شعبے کے علاوہ جو عزاداری کا معیار ہے اور انجمنوں کی نوحہ خوانی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارے وطن عزیز کا قد بہت بلند ہے. اور پھر جغرافیائی اعتبار سے ہمارے وطن کا جو محل وقوع ہے، اور بالخصوص 400 سال پہلے جو کربلائے ہند ہے، اور اس کے روبرو جو اب درگاہ حضرت عباس باب الحوائج کی تعمیر ہوئی، تو ایسا لگتا ہے کہ اب جیسے بین الحرمین جیسا منظر ہو. تو ان تمام مختلف نوع جہات کی وجہ سے ہمارے وطن کا قد اتنا بلند اور اونچا ہو گیا ہے کہ ہم خود ہی اگر جائزہ لیں، آپ خود ہی اگر چیک کریں، تو گردن کی شریانیں کشیدہ ہونے لگیں گی. بس ذمہ داری یہ ہے
کہ ہماری جو آن بان شان ہے اور عزاداری کی جو رونق ہے، ہم اس کے ذمہ دار بنتے ہوئے اس کی حفاظت کریں اور کہیں سے بھی کوئی کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مختلف مقامات سے عزادار اور مومنین تشریف لائے ہیں۔ ہماری طرف سے وطن عزیز میں ان کا تہ دل سے خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ گرامی قدر سامعین، بات کو فوراً شروع کرتا ہوں اس لیے کہ آپ فوراً سننا چاہتے ہیں کہ 28 صفر نے یہ بتایا کہ پروردگار غرور کو قطعی برداشت نہیں کرتا۔ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا، پوری روئے زمین کے حکمراں تھے، بادشاہ تھے، اور انہوں نے تو غرور بھرا فرمان جاری کیا، اس لیے کہ چرند پرند وحوش طیور جنات انسان ہوائیں سب ان کے قبضے میں تھی۔ تو کہا مجھے حجرے میں پہنچا دو، اور پھر میرا اعلان اور حکم ہے کہ اس حجرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حکم حاکم تھا، کون جا سکتا تھا؟ لیکن ایک تھوڑے عرصے کے بعد ایک شخص پہنچ گیا حضرت سلیمان کے حجرے میں، تو غیظ آ گیا حضرت سلیمان کو، اتنا بڑا سلطان بادشاہ روئے ارض کا، کہ تجھے یہ نہیں معلوم کہ میرا یہ اعلان ہے کہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا؟ اچھا، آپ اندازہ کر رہے ہیں نا کہ اس لہجے میں غرور کا شائبہ ہے۔ یہاں کوئی نہیں آ سکتا، مگر ایک شخص پہنچ گیا۔ سلیمان علیہ السلام غیظ میں آئے، کہا بتا تو کون ہے؟ کہا پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے روکا کیوں؟ اور میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سلیمان نے کہا یہاں کوئی آ نہیں سکتا۔ جانے والے نے کہا مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ سلیمان کے لہجے میں بھی غرور، جانے والے کے لہجے میں بھی غرور۔ کون ہے تو کہ میں تجھے روک نہیں سکتا؟ کہ میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ دیکھیے، سلیمان کا بھی غرور ٹوٹا، ملک الموت کا بھی غرور ٹوٹا۔ ملک الموت کہتا ہے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اما جب تجھے کوئی روک نہیں سکتا تو 28 صفر کو در زہرہ پر ہاتھ جوڑے کیوں کھڑا ہے؟ ہائے بولتے رہے، میرا ساتھ دیتے رہے۔ سلیمان علیہ السلام کے غرور کو ملک الموت نے توڑا، ملک الموت کے غرور کو زہرا سلام اللہ علیہا نے توڑا۔ آج 28 صفر وفات رسول کی بھی تاریخ ہے، شہادت امام حسن کی بھی تاریخ ہے۔ وفات رسول کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی اچھی صغرا و کبرا مرتب کر کے کہا رسول بھی شہید ہیں اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا سر شہادتین میں کہ جو صفات خوبیاں الگ الگ نبیوں کو ملی تھیں وہ ہمارے نبی میں اکٹھا ہو گئی تھی۔ آدم کو صفوت ملا، وہ ہمارے نبی میں تھا۔ نوح کو خلت ملی، وہ ہمارے نبی میں تھی۔ موسیٰ کو ہیبت ملی، وہ ہمارے نبی میں تھی۔ یوسف کو جمال ملا، وہ ہمارے نبی میں تھا۔ داؤد کو حکمت ملی، وہ ہمارے نبی میں تھی۔ بس ایک شہادت کا کمال تھا جو ذات رسول میں نہ ملا۔ تو خدا نے مباہلے کے حوالے سے ابنانا و ابناکم کہہ کے حسن اور حسین کو رسول کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری شہادت، ایک باطنی شہادت۔ باطنی شہادت حسن کو ملی، ظاہری شہادت حسین کو ملی۔ اور اس طرح شہادت کے کمال کی جو کمی ذات رسول میں تھی وہ حسن اور حسین کی شہادت کے ذریعے اللہ نے پوری کر دی۔ یعنی
شاہ صاحب نے یہ نتیجہ دیا کہ حسن کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے۔ شاہ صاحب ذرا ایک لفظ اور بھی بڑھا دیتے، جب آپ نے یہاں تک تسلیم کر لیا کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت، تو اتنا لکھنے میں آپ کا کیا جا رہا تھا کہ آپ یہ بھی لکھ دیتے کہ جو حسن کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے، جو حسین کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے۔ کہ پھر یہ بحث ہوتی کہ کیا رسول کا قاتل بھی رضی اللہ ہو سکتا ہے، خلیفہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے قلم وہیں پر شاہ صاحب نے روک لیا۔ لیکن یہ کہ رسول بھی شہید ہے۔ آج جس کا یوم غم آپ منا رہے ہیں اس میں رسول بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، دونوں شہید ہیں۔ بزرگان محترم، ہم جب اپنے شہیدوں کا یوم شہادت مناتے ہیں تو مسلمانوں کو بڑی کسک ہوتی ہے، بڑی مایوسی ہوتی ہے، وہ بہت سست ہو جاتے ہیں کہ شیعہ قوم پورے سال اپنے شہیدوں کا یوم شہادت منا کے متحد ہوتی جا رہی ہے، ان میں یونٹی بڑھتی جا رہی ہے، ان میں آپس میں ول پاور بڑھتا جا رہا ہے، ان میں آپس میں جذبات خلوص بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم کیا کریں کہ ہم اہل سنت کے پاس کوئی شہید ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا یوم شہادت منائیں۔ تو اب ادھر 10-12 سال کے ہمارے اہل سنت بھائیوں نے کھینچ تان کر کسی کی ہلاکت کو اب شہادت ثابت کرنے لگے۔ نہ بولتے رہیے گا، ہے نا۔ میں اپنے وطن کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ وہ باتیں جو بے تکلفی میں باہر کہہ لیتا ہوں یہاں نہیں کہہ پاتا، ورنہ باہر تو میں یہ کہہ لیتا ہوں کہ بھیا کنجوس بن کے فرش اذا پر ذکر اہل بیت نہ سنو، بخیل بن کے اہل بیت کا ذکر نہ سنو۔ دونوں شانے پر ہر ایک کے 2 فرشتے ہیں، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ جو جبریل کا شاگرد ہے، جبریل علی کے شاگرد ہے۔ تو اگر کوئی اہل بیت کے فضائل پر سن کے کنجوسی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو داہنے شانے پر بیٹھا ہوا فرشتہ کہتا ہے یار میں کس کے شانے پر بیٹھ گیا، یہ میرے استاد کے فضائل کو سن رہا ہے مگر لبوں کو جنبش نہیں دے رہا ہے، زبان کو حرکت نہیں دے رہا ہے۔ یہ باہر کی بات میں نقل کر رہا ہوں، یہاں میری ہمت نہیں ہے کہ میں یہ لفظیں گزارش کروں، لیکن اتنا عرض کر رہا ہوں کہ آپ بڑے حوصلے سے سماعت فرما رہے ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب مسلمان بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ ہماری قوم شہیدوں کی یاد منا کے متحد ہوتی جا رہی ہے، اپنی طاقت بڑھا رہی ہے، تو کھینچ تان کے کسی کی ہلاکت کو اب ثابت کرنے کی سعی مضموم میں لگ گئے ہیں، اور 18 ذی الحجہ کو اپنے تیسرے خلیفہ کا یوم شہادت منانے لگے ہیں، 1 محرم کو اپنے دوسرے خلیفہ کا یوم شہادت منانے لگے ہیں، اور ایک تاریخ تو طے نہیں کرتے مگر وہ خلفاء سے زیادہ ان کا یوم شہادت کر و فر سے مناتے، اور وہ ہے پہلے خلیفہ کی ان کی بیٹی یعنی ام المومنین یعنی رسول کی زوجہ، ان کی بھی ہلاکت کو کھینچ تان کے شہادت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا ہمارا کیا جاتا ہے بھائی، ہم تو خوش ہوتے ہیں بھائی، ہم تو شہیدوں کی یاد منانے والی قوم ہیں، اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ بھیا 1400 برس گزر جانے کے بعد اب اس 2004 میں اگر آپ کی بی بی ام المومنین کی ہلاکت اب شہادت ثابت ہو گئی ہے تو بڑے شوق سے مناؤ، مگر کم سے کم ہم شیعان حیدر کرار کے معیار کے مطابق اب تم ام المومنین کا یوم شہادت مناؤ، اس لیے کہ ہم جب کسی اپنے شہید کا یوم شہادت مناتے ہیں، ذکر شہادت کرتے ہیں، تو قاتل کا بھی نام بتاتے ہیں، قاتل کے باپ کا بھی نام بتاتے ہیں، تاریخ شہادت بھی بتاتے ہیں، ہمارا شہید کہاں دفن ہے ہم یہ بھی بتاتے ہیں۔
ماشاءاللہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہم جب مولا کائنات کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا علی کی تاریخ شہادت 21 رمضان ہے۔ قاتل کا نام عبد الرحمن ہے، قاتل کے باپ کا نام ملجم ہے، مدفن ہے نجف اشرف۔ اسی طرح ہم جب اپنے دوسرے امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ تاریخ شہادت 28 صفر ہے، قاتل کا نام جودہ ہے، قاتل کے باپ کا نام اشاش ہے، جائے مدفن جنت البقیع ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے تیسرے امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارے تیسرے امام کی تاریخ شہادت 10 محرم ہے، قاتل کا نام شمر ہے، اس کے باپ کا نام ذل جوشن ہے، جائے مدفن کربلائے معلیٰ ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے چوتھے امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ تاریخ شہادت 25 محرم ہے، قاتل کا نام ولید ہے، قاتل کے باپ کا نام عبد الملک ہے، جائے مدفن ہمارے اس شہید امام کا جنت البقیع ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے پانچویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اور ہم اعلان کرتے ہیں ہمارے پانچویں امام کی تاریخ شہادت 7 ذی الحجہ ہے، قاتل کا نام ہمارے امام کے قاتل کا نام ہشام ہے، ہشام کے باپ کا نام عبد الملک ہے، ہمارا پانچواں امام بھی جنت البقیع میں دفن ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے چھٹے امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام کی تاریخ شہادت 15 شوال ہے، قاتل کا نام منصور ہے جو دوانقی تھا، اور ہمارا یہ چھٹا امام بھی جنت البقیع میں دفن ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے ساتویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا ساتواں امام موسی کاظم 25 رجب کو شہید ہوا، قاتل کا نام ہارون رشید ہے جو عباسی خلیفہ ہے، اور ہمارے ساتویں امام کا جائے مدفن کاظمین ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے آٹھویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارے آٹھویں امام کی تاریخ شہادت 17 صفر یا 23 ذی-القعدہ ہے، قاتل کا نام مامون رشید ہے جو عباسی خلیفہ ہے، جائے مدفن مشہد مقدس ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے نویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارے نویں امام کی تاریخ شہادت 29 ذی-القعدہ ہے، قاتل کا نام معتصم ہے جو عباسی خلیفہ ہے، اور ہمارا نواں امام کاظمین میں دفن ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے 10ویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں، بغیر سانس لیے میں پڑھ رہا ہوں، باہر ہوتا تو اب تک سبحان اللہ واہ واہ ہونے لگتا، لیکن آپ دعا دینے میں مصروف ہیں تو یہ بھی تو اچھی بات ہے۔ ہمارے 10ویں امام کی تاریخ شہادت 3 رجب ہے، قاتل کا نام معتصم باللہ ہے جو عباسی خلیفہ ہے، اور ہمارے 10ویں امام کا جائے مدفن سامرہ ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے 11ویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے 11ویں امام کی تاریخ شہادت 8 ربیع الاول ہے، قاتل کا نام معتمد ہے جو عباسی خلیفہ ہے، اور ہمارا 11واں امام سامرہ میں دفن ہے۔ غرض کی ہم نے جب اپنے شہیدوں کا یوم شہادت منایا تو قاتل کا بھی نام بتایا، قاتل کے باپ کا بھی نام بتایا، تاریخ شہادت بھی بتائی، کہاں دفن ہے شہید یہ بھی بتایا۔ مسلمانوں 1400 برس گزر جانے کے بعد اگر تمہاری مومنین ام المومنین کی ہلاکت اب شہادت ثابت ہو گئی ہے تو یوم شہادت شوق سے مناؤ، مگر اتنا بتانے کی زحمت ضرور کرو کہ قاتل کا نام کیا تھا، قاتل کے باپ کا نام کیا تھا، دعوت دینے والا کون تھا، گڑھا کھودنے والا کون تھا، دھکیلنے والا کون تھا، چونا ڈالنے والا کون تھا۔ ہائے 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 توجہ دیں، صلوات تو پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ ہم جب گئے حج پہ تو مدینہ منورہ میں، موڈ ذرا بنائے رکھیے تھوڑا اچھا لگتا ہے نا، بہت ہی محنت کے بعد، بہت وعدے رد کرنے کے بعد بڑے حوصلے سے
اس مجلس کو خطاب کرنے وطن کی سرزمین پہ آتا ہوں، ورنہ آپ تو جانتے ہیں ایام اعزا چل رہا ہے نا، اور یہ مخصوص تاریخیں ہوتی ہیں، تو اس صورت میں آپ کو دیکھ کر مجھے ایک خوشی ہوتی ہے کہ میں مومنین کے روبرو ہوں جن کی دعائیں مسلسل پورے سال ملتی ہیں اور آج حوصلہ بھی ملتا ہے۔ تو قابل فخر سامعین، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک صاحب جن کی داڑھی بڑی لمبی تھی، جنت البقیع کے دروازے پر ذرا جستجو میں تھے، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ ہم اپنی ام المومنین کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ذرا سا موڈ میں رہیے گا، ہے نا؟ ہاں موڈ میں رہیے۔ ہم اپنی ام المومنین کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ ذرا فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ چونک گئے جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھیا قبر کہاں ڈھونڈ رہے ہو، وہ دفن ہی کہاں ہوئی؟ دفن ہوتی تو قبر ملتی۔ جعفر مصطفیٰ آبادی کا قیامت کا ایک شعر ہے، جہاں پڑھتا ہوں بہت دیر تک نعرے لگتے ہیں۔ یہ کہہ کے مطالبہ نہیں ہے کہ آپ نعرے لگائیں، مگر حوصلے سے سن لیں۔ انہوں نے یہ کہا، جس نے روکی تھی 28 صفر کو، آج ہی کی تاریخ میں، جس نے روکی تھی سرے راہ حسن کی میت۔ موڈ میں ذرا آ جائیں، تھوڑا سا میرا تھرمامیٹر بتائے، آپ کے چہرے گلاب بن جائیں۔ جس نے روکی تھی سرے راہ حسن کی میت، قبر خود اس کو زمانے میں میسر نہ ہوئی۔ یہ ہے سزا۔ جس نے روکی تھی سرے راہ حسن کی میت، قبر خود اس کو زمانے میں میسر نہ ہوئی۔ تو بزرگان محترم، آج تاریخ شہادت ہے حسن مجتبیٰ کی۔ نام کتنا اچھا ہے۔ آج جس امام کی تاریخ شہادت ہے، نام کتنا پیارا ہے کہ اگر لکھ دیا جائے تو پڑھنے والے کو اختیار ہے، چاہے تو حسن پڑھے چاہے تو حسن پڑھے۔ ہمارے اماموں کے نام تو بڑے پیارے ہیں، ادھر والے نام تو منبر پر لینے کے لائق ہی نہیں ہے نا؟ ارے بھائی وہ نام ہم کیا لیں جس کا ترجمہ ہے بھوکتا ہوا کتا؟ ہم ان کے ہیرو جو پیر ہیں ان کے نام کیا لیں جن کے نام کا ترجمہ ہے بلی کا باپ؟ ہمارا سر فخر سے کیوں بلند رہتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان 14 کو مانا ہے کہ جن کے نام اللہ کے نام سے مشتق ہیں، ملا کے رکھے گئے ہیں۔ وہ محمود تھا، اس نے ان کا نام محمد رکھا۔ وہ فاطر السماوات تھا، اس نے ان کا نام فاطمہ رکھا۔ وہ علی الاعلیٰ تھا، اس نے ان کا نام علی رکھا۔ وہ قدیم الاحسان تھا، اس نے ان کا نام حسن رکھا۔ وہ محسن تھا، اس نے ان کا نام حسین رکھا۔ وہ معبود تھا، اس نے ان کا نام زین العابدین رکھا۔ وہ باقر العلوم تھا، اس نے ان کا نام محمد باقر رکھا۔ وہ صادق الوعد تھا، اس نے ان کا نام جعفر صادق رکھا۔ وہ کاظم الغیظ تھا، اس نے ان کا نام موسی کاظم رکھا۔ اسے رضا پسند تھی، اس نے ان کا نام علی رضا رکھا۔ اسے تقوی عزیز تھا، اس نے ان کا نام محمد تقی رکھا۔ وہ پاکیزہ تھا، اس نے ان کا نام علی نقی رکھا۔ وہ عسکرانہ شان کا مالک تھا، اس نے ان کا نام حسن عسکری رکھا۔ وہ خود نظروں سے غائب تھا تو آخر کو نظروں سے غائب رکھا۔ صلوات تو پڑھیں نا بر محمد وآل محمد۔ زندہ باد زندہ باد اکبر قاسم زندہ باد زندہ باد زندہ باد محمد زندہ باد زندہ باد زندہ باد نعرہ حیدری علی نعرہ حیدری علی نعرہ صلوات۔ تو بزرگان محترم، حسن دیکھیں، امام حسن جن کی تاریخی شہادت ہے، ان کی فضیلت کے لیے بس یہی بات بہت کافی ہے کہ حسن حسین کے بھی امام کو حسن کہتے ہیں۔
کیا بات ہے خدا کی قسم ہے نا؟ جو حسین کا بھی امام اسے امام حسن کہتے ہیں۔ اچھا ایک چیز جو ہے اگر سب نہ بھی بولیں تو میں نے کہا نا کہ میں بہت احترام کرتا ہوں، ورنہ میں ظاہر ہے کہ ممبر پر آنے کے بعد میں باہر اعلان کرتا ہوں کہ ممبر پر آنے کے بعد میں تمام مومنین کے چہروں کو دیکھتا ہوں چالاکی سے، اور مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے نا؟ یہ باہر والا اعلان ہے، یہاں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں۔ تو میں بہت چالاکی سے باہر پڑھتا ہوں، ہے نا، اس لیے ساری مجلسیں جو بڑی ذمہ داری سے پڑھنا ہوتی ہیں، تو میں کسی کو سونے ہونے نہیں دیتا۔ وطن کے احترام میں یہاں اگر کوئی سو جائے تو اس کو بھی جگانے کا ہنر جانتا ہوں، مگر احترام وطن مانے ہیں۔ مگر ہمارے وطن کے لوگ بھی ہر جگہ کے مومنین بہت چالاک ہیں۔ علی کا چاہنے والا بڑا چالاک ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو سویا وہ کھویا۔ پوری انسانی تاریخ میں ایک علی گزرا جو سویا تو مرضی الہی کا خریدار بن کے اٹھا۔ تو سب بیداری سے سنتے ہیں، سب بہت موڈ کے ساتھ سنتے ہیں، اور سب انشاءاللہ جاگتے ہوئے سماعت فرمائیں گے ان باتوں کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حسن اتنا پیارا نام ہے۔ اچھا حسین، یہ ارباب دانش جو ہیں صاحبان نظر کے لیے ہے، کم سے کم وہ بول دیں گے تو میں سمجھوں گا یہ پڑھنا سوارت ہو رہا ہے۔ حسن حسین کوئی مستقل نام نہیں ہے۔ ہمارے تیسرے امام کا نام حسین ہے نا، یہ حسین کوئی مستقل نام نہیں ہے۔ بڑا ہو تو حسن، چھوٹا ہو تو حسین۔ کیا بات ہے خدا کی قسم، یعنی حسن کی تصغیر کو حسین کہتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اگر کوئی بڑا ہے تو وہ حسن ہے، تو لا محالہ اس کا چھوٹا حسین بن جائے گا۔ تو حسین جو ہے وہ حسن کی تصغیر ہے۔ اور قابل غور بات ہے ہمارے اس دوسرے امام کی جلالت شان، جس کی آج تاریخ شہادت ہے۔ ذرا آپ دیکھیں ان کے کارنامے، علمی کارنامے اور ادبی کارنامے۔ وہ تو دسترخوان پر تو ظاہر ہے کہ اس مجلس کا جو ظرف زمان ہے، اس بات کی گنجائش نہیں کہ ہم امام حسن کے دسترخوان پر روشنی ڈالیں، لیکن میں نے مالک کن فیکون عنوان مجلس بنایا ہے، تو آپ ذرا امام حسن کے مالک کن فیکون ہونے کی شان کو دیکھیں۔ بزرگان محترم، امیر شام نے یہ دیکھا امام حسن ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے کھڑے، بہت ہرا بھرا کھجور کا درخت، وہاں گیا امیر شام۔ امیر شام لکھا جاتا ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں، ورنہ یہ ہے فقیر شام۔ جن لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہا وہ صلوات پڑھ کے اپنے ثواب کا بیلنس برابر کر لیں۔ ارے بھائی باہر والا ڈوز تھوڑا بہت تو دینا چاہیے نا۔ تو بزرگان محترم، عجیب شامت آئی تھی امیر شام کی، کہا حسن ابن علی، یہ جو کھجور کے نیچے تم کھڑے ہو، اس میں کتنے دانے کھجور کے ہیں؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ سوچ لوں تو بتاؤں، اس لیے کہ جو سوچے وہ امام نہیں ہوتا، جو غور کرے وہ امام نہیں ہوتا، جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کر پائے وہ امام نہیں ہوتا، جو یہ کہے کہ مجھ سے زیادہ گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں شریعت اور اسلام کی تعلیمات کی عالمہ ہیں وہ امام نہیں ہوتا۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جسے غور نہ کرنا پڑے، جسے سوچنا نہ پڑے، جسے تدبر نہ کرنا پڑے، سوال ہو تو فوراً جواب ہو۔ بلکہ اماموں کا کبھی کبھی یہ بھی معمول رہا ہے کہ سوال بغیر سنے جوابات دیے۔ کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے فرزند علی، اس میں کتنی کھجوریں ہیں؟ کہ 3313 3313 ادھر پوچھا فوراً جواب دیا۔ اب مجمع اس کے ساتھ تھا، کہا بتا گنو کتنی کھجوریں ہیں؟
مجمع نے گھنٹہ بھر گنا. امیر شام کے جو ساتھی تھے جو ساتھ لایا تھا نا, گنا, گن کے بتایا امیر شام حاکم یہ کھجوریں جو اس پیڑ میں ہیں وہ 313 ہیں, مگر تم نے بڑی محنت لی ہے. 313 کا پھر گنو. او ہو, حسد کی آگ کتنی زیادہ بھڑکتی, چاہتا ہے کسی طرح گنتی غلط ہو جائے, 3013 سے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے. کا پھر گنو. اب وہ ظاہر ہے کہ کھجور توڑ کے تھوڑی, وہ پیڑ میں لگی ہوئی کھجوریں انہیں گننا. اب وہ بھی خیر کھجوروں کا ملکی ہے, گنا کا 3313 کا پھر گنو. اب امام حسن نے کہا او امیر شام کیوں بار بار گنوا رہا ہے, تجھے نہیں معلوم کہ ہم صاحب کن فیکون ہیں, جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا. توجہ توجہ, بولتے رہیے گا, میرا ساتھ دیتے رہیے. ہم صاحب کن فیکون ہیں, ہم وہ نہیں کہتے جو ہوتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں, لیکن ہم جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے. کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون؟ تجھے نہیں معلوم کہ یہ ہماری شان میں آیت. بزرگان محترم, اور اس کے بعد اب اس کے ساتھ تو بہت بڑا مجمع تھا نا, ہے نا, اس کے ٹکڑے پر پلنے والے لوگ تھے میرے شام کے, تو کئی ہزار کا مجمع تھا. امام کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے, اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. اچھا اس میں ظاہر کہ شام سے آئے تھے نا, تو شامی زیادہ تھے, وہ کم وقت تو تھے ہی سب, ہے نا. تو امام حسن نے خطبہ دیا, اپنے خاندانی شرافت کو پیش کیا, اپنے فضائل پیش کرنے لگے, مناقب پیش کرنے لگے, میرا دادا وہ, میرا بابا وہ, میرا نانا وہ. اور پھر اپنی نسبت سے جب کہنے لگے, کہا دیکھو میں حسن ابن علی چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں, مغرب کو مشرق کر دوں, شمال کو جنوب موڑ بنائیے بھیا, فضل کے فضائل ہیں. میں چاہوں تو شمال کو جنوب کر دوں, جنوب کو شمال کر دوں, میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں, مغرب کو مشرق کر دوں. اور پھر 2-3 لفظیں تو ناقابل برداشت ہو گئیں, میں چاہوں تو رات کو دن بنا دوں, میں چاہوں تو دن کو رات بنا دوں. اور اب ناقابل برداشت ہو گئی یہ بات, میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں اور عورت کو مرد بنا دوں. اب جو چپ رہے وہ اپنی قسمت کو سوچے, ورنہ امام حسن نے چپ رہنے والی بات نہیں کی. معاملہ مولانا کا نہیں ہے, علی جیسے اور حسن جیسے مولا کا ہے. قابل فخر سامعین سلامت رہو, مگر یہ جملہ پوری قوت ولایت کے ساتھ سن لو. امام حسن نے جیسے ہی کہا میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں, عورت کو مرد بنا دوں, ایک شامی مرد اٹھا, اتنی لمبی داڑھی, آج صاحب جبہ و دستار, جیب میں مذہبی کتاب, او حسن ابن علی کتنے ڈینگیں ہانکتے رہو گے. ارے یہ کوئی ممکن ہے کہ کوئی مشرق کو مغرب بنا دے, شمال کو جنوب بنا دے, دن کو رات بنا دے. اور سب سے بڑی بات تو تم نے یہ کہہ دی حسن ابن علی میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں, عورت کو مرد بنا دوں. ارے یہ بھی کوئی کام آپ کر سکتے ہیں؟ یہ تو الہی کام ہے. اتنا سننا تھا, جلال میں آئے, کہا عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں کہاں بیٹھی ہے. ہائے 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 ہائے, توجہ دے, صلوات پڑھائیں نا عظمت حسن پر محمد علیہ. اب جو اس نے محسوس کیا تو واقعی مرد سے عورت بن گیا تھا. اچھا یہ قیامت ہی کیا کم تھی, لیکن اب جو گھر آیا تو اس کی عورت اس کے لیے مرد بن گئی. یہ امام حسن کا معجزہ ہے.
بزرگان محترم یہ امام حسن کی شان ہے، تو امام حسن کی عظمت کو سلام کرو، جن کے اختیارات اتنے وسیع ہیں، اس لیے وسیع ہیں کہ یہ صاحب کن فیکون ہیں، جو چاہیں وہ ہو جائے۔ حسن نے چاہا تو شام کے جو مرد تھا وہ عورت ہو گئی، آسان بات ہے۔ یہ اسی صفت کے مالک حسین ابن علی تھے، وہ بھی صاحب کن فیکون تھے۔ وہ جو راہب کا واقعہ ہے، جو حلب سے آیا تھا، مایوس الاولاد تھا، خواب میں عیسیٰ کو دیکھا تھا، تجھے بیٹے دینے والا مدینے میں پیدا ہو چکا ہے 3 شعبان کو۔ ارے کیا سن رہے ہیں بزرگان محترم؟ اس نے بڑا طویل سفر کیا اور مدینے آیا۔ اولاد کی خواہش بھی بڑی عجیب خواہش ہوتی ہے نا، بہت سب کچھ بھرا تھا، مگر طلب فرزند میں وہ آیا، اور اس وقت آیا جب زانوں پر حسین بیٹھے تھے۔ اچھا میں بھول نہ جاؤں تو راہب کو جو 7 بیٹے حسین نے دیے تھے، ذرا اس کے نام سن لیں۔ راہب کا نام تو عبد المسیح تھا، اپنی زوجہ کے ساتھ آیا تھا، زوجہ کا نام تھا عمارہ۔ اور جو حسین نے بیٹے دیے ہیں کن کہہ کے، کن فیکون کہہ کے، ایک بیٹے کا نام سوید تھا، ایک بیٹے کا نام منعب تھا، ایک بیٹے کا نام معقل تھا، ایک بیٹے کا نام شیب تھا، ایک بیٹے کا نام رافع تھا، اور 7 بیٹوں کا نام، ایک آدھ بیٹے کا نام بھی یاد آ جائے گا تو بتاؤں۔ تو یہ 7 بیٹے نام رکھے گئے جب وہ مدینے سے چلنے لگا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ آیا ہے کہ مسلمانوں کے رسول، میں مایوس الاولاد ہوں، آپ کی رحمت کا صدقہ ہو جائے۔ سر اٹھایا رسول نے، کہ راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ دیکھیے یہ واقعات تو آپ کے سنے ہوئے ہیں نا، لیکن جس طرح سورہ یاسین چاہے جب پڑھو باسی نہیں ہوتا، اسی طرح فضائل حسین یا اہل بیت چاہے جب پڑھو قرآن کے سوروں کی طرح وہی تازگی رہتی ہے نا۔ تو تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ 3 سال کا شہزادہ حسین زانو پر تھا، کہا نانا میں نے اسے 2 بیٹے دیے، میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ کہا نانا میں نے اسے 6 بیٹے دیے، 7 بیٹے دیے۔ جب 7 بیٹے راہب کو مل گئے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ اچھا میری عقل یہ کہہ رہی تھی کہ حسین کو چپ کرائیں گے جبرائیل، رسول کو چپ کرائیں، چپ ہو جاؤ ورنہ حسین بیٹے دیتا رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ حسین کو کیوں نہیں چپ کرایا؟ اصل میں شب ہجرت حسین کا بابا علی اپنا نفس بیچ کے اللہ کی مرضی خرید چکا تھا۔ باپ کی ملکیت اولاد کی ٹرانسفر ہوتی ہے، تو اب مرضی الہی کے مالک باپ تھے تو حسین بھی مالک ہو گئے۔ رسول لوح محفوظ پر اس کی قسمت کو دیکھ کے کہہ رہے تھے، حسین اپنے باپ کی پائی ہوئی مرضی کی اتھارٹی پر بیٹے دے رہے تھے۔ اور جب کچھ لوگوں کو تعجب ہوا، مولا آپ نے بیٹے دے دیے، کہ تمہیں قرآن کی آیت کا پتہ نہیں ہے؟ انما امرہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ہم صاحب کن فیکون ہیں۔ اسی بات کو شہید محسن نقوی نے کہا کہ قرآن ہے خاموش کہ تفسیر کچھ کہے۔ بھائی محسن نقوی کی شاعری تو بڑی عجیب و غریب تھی نا، اور ظاہر ہے کہ اس ذوق کے لوگ کثرت سے میرے سامنے بیٹھے ہیں تو اس کی لذت لیں گے۔ قرآن ہے خاموش، کیا اس کی منظر کشی کی ہے؟ قرآن ہے خاموش کہ تفسیر کچھ کہے، دل چاہتا ہے خواب کی تعبیر کچھ کہے۔ راہب میں اور رسول میں جاری ہے گفتگو، راہب میں اور رسول میں جاری ہے گفتگو، خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے۔ کیا بات ہے خدا کی قسم۔ تو راہب، اچھا اب آپ دیکھیں، یہی صاحب کن فیکون ہونے کا نتیجہ تھا
کہ متوکل نے ہندوستان سے ایک جادوگر بلایا تھا امام علی نقی کو اپنے جام ناقص میں ذلیل کرنے کے لیے، اور وہ کہا تھا کہ دیکھو دسترخوان سجے گا، روٹیاں جب آئیں گی تو میں کہوں گا امام علی نقی سے بسم اللہ، تو وہ جب روٹی کا ٹکڑا توڑیں گے تو تم اپنے جادو کے اثر سے روٹی کا ٹکڑا اڑا دینا۔ دیکھیں مستند کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور جیسے ہی لقمہ اٹھایا، متوکل کے دربار میں جادوگر نے اپنا جادو دکھایا، لقمہ اڑ گیا۔ امام نے دوسری مرتبہ اٹھایا، پھر لقمہ اڑ گیا۔ تیسری مرتبہ اس نے جادو کرنا ہی چاہا تھا کہ جو سامنے دیوار تھی اس پہ شیر بنا تھا، دھاگے وگے سے لوگوں نے بنایا تھا قالین پر۔ ایک مرتبہ امام علی نقی نے کہا او شیر مجسم ہو کے اس جادوگر کو نگل لے، ہے کسی انجینئر اور کسی حساب داں کے بس میں یہ نتیجہ برآمد کرنا کہ جیسے ہی 10ویں امام نے کن فیکون کہا، کب خون بنا، کب ہڈیاں بنی، کب وہ ہاتھ پیر والا ہوا، کب اس نے نگل لیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے متوکل مولا مولا، ارے ابھی تو تم کیا سوچ رہے تھے، اب مولا مولا کہنے لگے۔ مولا ہندوستان سے جادوگر بلایا ہے، میری عزت کی بات ہے، اس سے کہیے کہ میرے جادوگر کو اگل دے۔ 10ویں امام نے کہا موسیٰ کا عصا جو سانپ بنا تھا، اگر اس نے جادوگروں کو نگل جانے کے بعد اگل دیا ہوتا تو میرا شیر بھی اگل دیتا۔ وہ شیر جب بنا ہے شیر قالین، سب تو بھاگنے لگے، ان کی ذل سبحانی کی بھی حالت بہت ہی پتلی ہو گئی، مولا مولا کہنے لگے۔ تو بزرگان محترم ایک بار صلوات پڑھیں تو میں حضرت رسول اکرم پر کچھ باتیں عرض کروں۔ تو آج امام حسن کا بھی ذکر، رسول خدا کا بھی ذکر، یہ ان کی تاریخ شہادت ہے۔ شہادت رسول کے تعلق سے سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ شمع رسالت کے پروانے مرنے کے بعد شمع کے پاس نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں شمع رسالت کے پروانے، بڑا خوبصورت لفظ ایجاد کیا ہے مسلمانوں نے، ہمارے صاحب جو ہیں رسول کے وہ شمع رسالت کے پروانے ہیں۔ 28 صفر کو شہادت ہوئی رسول کی، 3 دن تک رسول کا جنازہ پڑا رہا۔ مولائے کائنات سے بصد ادب کہوں گا میرے آقا پہلے ہی دن دفن کر دیجیے، کہ میں جنازہ روک کے کئی باتوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں میں علی ابن ابی طالب۔ ایک تو یہ کہ جنازہ دفن کرنے میں اگر جلدی کروں تو انہیں کہنے کا موقع مل جائے گا، ارے بھیا ہم تو جنازے میں شریک ہوتے، کیا کریں علی نے جلدی سے رسول کو دفن کر دیا، ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ اور 3 دن تک رسول کا جنازہ علی نے روکے رکھا، مگر چہرہ اسی طرح گلاب جیسا تھا، بدن کی خوشبو اسی طرح تھی، چہرے کی بالیدگی اسی طرح تھی۔ اس گرمی میں آپ کسی میت کو 3 دن روک پائیں گے بغیر برف یا بغیر اے سی کے؟ تو رسول کا جنازہ تو 3 دن تک رہا، مگر خوشبو بڑھتی رہی، چہرے کا جمال بڑھتا رہا، بدن پر کوئی خراش نہیں۔ جس میں رسول نے مرنے کے بعد بتا دیا تم اور ہو ہم اور۔ غور فرمائے محترم، اصحاب رسول جنازہ پڑا ہے۔ ارے جب زندگی میں رسول بلا رہے تھے، عجیب بات ہے، کہاں اصحاب حسین، کہاں اصحاب رسول؟ سورہ آل عمران قرآن مجید کا سورہ نمبر 153، استسدونا ولا تلعونا علی عہد والرسول یدعوکم۔ میرے حبیب دیکھو یہ تمہارے اصحاب ہیں کہ جب تم ان کو بلاتے ہو تو یہ الٹے پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں،
بھیا یہ قرآن کی آیت ہے مسلمانوں، کہاں لے جاؤ گے قرآن کی آیت؟ قرآن میں ہے رسول بلاتے رہے اور کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ حسین کے اصحاب ہیں، حسین بھیجتے رہے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کہنا؟ ایک شعر بڑا پیارا پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ سلمان و ابو ذر کی طرح بزم نبی میں، شعر و سخن کی بستی ہے ہمارا وطن، سلمان و ابو ذر کی طرح بزم نبی میں، 2-4 تو ملتے ہیں 72 نہیں ملتے۔ سورہ جمعہ، آپ محسوس کر رہے ہیں نا ان باتوں کو؟ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 ارشاد ہوا میرے حبیب وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا ان ترکوا کا قائمہ، یہ تمہارے اصحاب مسجد میں آتے ہیں، تمہارے ساتھ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب مسجد کے باہر کوئی سامان بیچنے آتا ہے یا کوئی کھیل دکھانے آتا ہے تو یہ تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قائمہ قرآن کی آیت ہے، اور وہ بہت مشہور سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ وَتَرَكُوكَ قائمہ، یہ تمہارے اصحاب ہیں جو تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کہاں اصحاب رسول، کہاں اصحاب حسین؟ اصحاب رسول حالت نماز میں رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، یہ اصحاب حسین ہیں جو نماز کو قائم کرنے کے لیے اپنے سینے پر تیروں کو روکتے ہیں۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 16 نبی خطبہ دیتے تھے، وعظ فرماتے تھے، تو ایک صحابی دوسرے سے کہتا تھا ماذا قال آنفا، یار رسول ابھی جو منبر پر کہہ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیسے اصحاب تھے، باہر نکل کے کہتے ہیں رسول کیا کہہ رہے تھے۔ اور یہ اصحاب حسین کی شان ہے کہ سر اٹھا کے ابو ثمامہ سیداوی کہتے ہیں مولا یہ اول وقت نماز ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ تو حسین کہتے ہیں تم نے اول وقت نماز کی شناخت کر کے اے ابو ثمامہ سیداوی اپنی نظر کو امامت کی نظر سے ملا دیا۔ کیا شان ہے خدا کی قسم۔ دیکھیے عام طور سے جب نگاہوں کا تصادم ہوتا ہے تو ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ حسین نے تو چراغ بجھا دیا تھا کہ اندھیرے میں چلے جاؤ، کہا مولا ہم نہیں جائیں گے۔ بجھایا ایک دیا شہ نے، مجھے یقین ہے کہ شعر پہ سب بولیں گے اچھا شعر ہے، بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن۔ تھوڑا سا موڈ میں آ جائیے، ہے نا، میں آپ کے چہرے کی بالدگی، درخشندگی، شگفتگی دیکھ کے دوسرا مصرع پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشان ہے، جلا کیا تھا بجھا کیا ہے۔ یہ بات ہے نا بزرگان محترم۔ تو تابوت امام حسن کا برآمد ہوگا، ابھی میں زیارت پر بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات 10-12 سال سے مسلمان کہنے لگا ہے کہ یہ شیعہ اپنے اماموں کا تابوت اٹھاتے ہیں، اس میں کوئی میت ہوتی ہے کہ تابوت کہتے ہیں؟ تابوت تو اسے کہتے ہیں جس میں میت ہو۔ اما قرآن کو جھوم جھوم کے پڑھتے ہو، آیتوں پر نظر نہیں رہتی، آیتوں کو نہیں دیکھتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر دوسرا سورہ آیت نمبر 248 میں ان یاتیکم تابوت لفظ آیا ہے جس میں جناب موسیٰ کا عصا، ہارون کا امامہ، نبیوں کی تصویریں، رسول اللہ علی کی تصویریں تھیں۔ یا اللہ نے تابوت کیوں کہا جس میں کوئی میت تو نہیں تھی، مگر خدا تابوت کہہ رہا ہے۔ اور پھر تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو فرشتے اٹھاتے ہیں۔ تابوت اٹھانا ہر ایک کا مقدر نہیں ہے، تابوت یا فرشتے اٹھاتے ہیں یا ہم محبان اہل بیت اٹھاتے ہیں۔ تو بس بزرگان محترم، اب آئیے تھوڑی دیر ہم
زیارات کی عظمت پر روشنی ڈالیں آپ کی بہترین توجہات کے سہارے. دیکھیں ابھی تو ظاہر ہے کہ وطن کے لوگ اور بہت سارے ہمارے ان مواضعات کے لوگ واپس نہیں ہوئے ہیں اور ابھی اپنے اپنے مقامات پر ہیں. تو لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ کربلا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کمپلیٹ بن گیا ہے. آنے والے سال کربلا ہی میں فلائٹ لینڈ ہوگی. ابھی جو فلائٹس جاتی ہیں زائرین کی وہ انٹرنیشنل فلائٹ نجف اشرفی میں اترتی ہے اور سب سے پہلے کربلا جانے والا علی کا زائر بنتا ہے. اور یہ قسمت کی معراج ہوتی ہے کہ جب وہ علی کا زائر بنے اور جب حرم میں داخل ہوتا ہے تو صرف علی ہی کی زیارت تھوڑی ہوتی ہے. ایک طرف آدم کی قبر ہے, ایک طرف نوح کی قبر ہے, بیچ میں علی دفن ہے. ایسا لگتا ہے ایک طرف جوشن کبیر ہے, ایک طرف جوشن صغیر ہے, بیچ میں جناب امیر ہے. کیا بات ہے نا. اچھا ایک ذاکر صاحب پڑھنے لگے, اب بہرحال ٹھیک ہے پڑھا, کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں معذرت کی, یا رسول اللہ یہ حالات کی بات ہے, علی کے پہلو میں آدم ہیں, دوسرے پہلو میں نوح ہیں, آپ مدینے میں دفن ہیں, آپ جہاں دفن ہیں ایک پہلو میں فلاں ہیں, دوسرے پہلو میں فلاں ہیں. میں ان کے لیے شاید آن لائن سن رہے ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ جب جناب یقظان چھٹے امام کے صحابی امام ششم کے ساتھ رسول کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تو رسول کی زیارت پڑھی جو معصور ہے, جو منسوب ہے, تو کہنے لگے جناب یقظان بھیا سوچئے کہ کیا بات ہے جو جس پہ ہم سب کو بولنا. مولا تو آپ کے جد کی تو زیارت کر لی, مگر جو ادھر اور ادھر ہے کا دفن تو کیے گئے تھے مگر اب یہاں نہیں ہیں. یہاں ایک طرف سلمان ہے, دوسری طرف ابو ذر ہے. ارے مولا یہ کیا ہوا, کیسے؟ کہ اللہ نے 70,000 نقال فرشتوں کو خلق کیا ہے, جو جہاں کا مستحق ہوتا ہے یہ فرشتے وہاں اسے پہنچا دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے نا بزرگان محترم. تو نجف نہایت ہی طاہر و اطہر و مطہر جگہ جہاں نجاست نہیں پہنچ سکتی. نادر شاہ درانی نے سنا کہ خبیث اور نجس چیز نجف میں نہیں داخل ہو سکتی. اس نے بوتل میں شراب بند کر کے ڈھکن بڑی مضبوطی سے بند کر دیا. میں چیک کرتا ہوں, شراب لے جاتا ہوں نجف میں. جیسے ہی نجف کے حد میں پہنچا ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی, نادر شاہ درانی بوتل کا ڈھکن کھول, شراب سرکے میں تبدیل ہو گیا. بھئی کتا نجس ہے نا, کتا تو نجس ہے نا. سن 170 ہجری میں جب آیا ہے ہارون رشید اور ہرن کو جو دیکھا اس نے, تو اپنے کتے کو جست لگانے کے لیے اس بلندی پر جانے کی کوشش کی مگر وہاں نہیں پہنچا. ہارون کا کتا, ہارون کا کتا ذل سبحانی ہے مگر کتا پالتے تھے, خلیفہ رسول ہے مگر کتے سے شوق تھا. تو ایک بوڑھا 100 سال کا آیا, بھویں لٹکی ہوئی, کمر جھکی ہوئی. ہارون رشید نے پوچھا وہ جو بلند جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم, وہ کائنات کے مولا علی کی قبر ہے. اچھا تبھی میرا کتا وہاں نہیں جاتا. جنہیں خبر ہے, بہت تیزی آواز میں نہیں پڑھوں گا, دھیمی آواز میں, دیکھتا ہوں میرے وطن والے میرا حوصلہ بڑھائیں گے نا. جنہیں خبر ہے کہ اشرف ہے بس علی کا شہر, وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. تیرے شکار سے ہاروں یہ آشکار ہوا, کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے. یہ علی والوں کا مقدر ہے نجف میں جانا. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہر گھر میں تحفۃ العوام ہے, ہر گھر میں توضیح المسائل ہے.
آپ جانیں کہ نجف میں 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ گھر میں 1 رکعت کا ثواب 1 رکعت ملتا ہے، بازار کی مسجد میں 1 رکعت کا ثواب 12 رکعت ملتا ہے، محلے کی مجلس مسجد میں 1 رکعت پڑھنے کا ثواب 25 رکعت ملتا ہے، جامع مسجد میں 1 رکعت پڑھنے کا ثواب 100 رکعت ملتا ہے، اور مسجد کوفہ میں 1 رکعت پڑھنے کا ثواب 1000 رکعت ہے، مسجد نبوی میں 1 رکعت پڑھنے کا ثواب 10,000 رکعت ہے، اور خانہ کعبہ میں حرم الہی میں 1 رکعت پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت ہے، اور نجف اشرف میں 1 رکعت پڑھنے کا ثواب 2,00,000 ہے۔ لیکن جب کربلا کے ہم نے نماز پڑھی تو اب گنتی نے ساتھ چھوڑ دیا، اب نہ یہاں 100 ہے، نہ 1000 ہے، نہ 1,00,000 ہے، بلکہ عمرے کے برابر ہے، حج کے برابر ہے۔ تو کعبے میں نماز پڑھنا 2,00,000 ہونا چاہیے تھا 1 رکعت کا ثواب، مگر نجف میں 1 رکعت کا ثواب 2,00,000 کیوں ہے؟ حجت الاسلام میر باقر داماد نے اس پہ ایک شعر کہا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، اور میں سنا دیتا ہوں اصل شعر بھی۔ وہ یہ کہتے ہیں فاستقبلت الوجوہ شطر الکعبہ والکعبۃ تجاہ النجفی، ساری دنیا کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبے کا قبلہ نجف اشرف۔ بزرگان محترم، کیا کہنا نجف اشرف کا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میرانی صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں محبان اہل بیت کے لیے کہ مشرق میں کہ مغرب میں کرو دفن اسے، جو عاشق حیدر ہے نجف میں ہوگا۔ اور اب میں مرزا سلامت علی دبیر علی اللہ مقامہ کے 4 مصروں کو پڑھ رہا ہوں، ان کی روائی پہلی مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا روضے پہ علی کے روضے پہ جو باریاب ہو جاتا ہے قسمت میں وہ لاجواب ہو جاتا ہے، جلتا ہے شب میں جو قبر حیدر پر چراغ، صبح کو وہی آفتاب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نجف اشرف کی عظمت، یہ ہے علی کے مرقد کی شان، کہ جہاں موسیٰ کو بھی حکم ہے سورہ طٰہٰ 20واں سورہ آیت نمبر 12 میں کہ بالوادی المقدس طویٰ فاخلع نعلیک، بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ جوتیاں اتار کے چلو، تم اس وقت وادی مقدس طویٰ میں ہو جس کا دوسرا نام نجف اشرف ہے۔ تو بس بزرگان محترم آپ دیکھیں یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ تو نجف کا زائر بننا حضرت علی کی قبر کا یہ قسمت کی معراج ہے۔ اور جو لوگ نجف جاتے ہیں تو کربلا سے نجف تقریباً 80 کلومیٹر ہے نا۔ خدا کی قسم سلام کرو حسین کی عظمت کو۔ سنیں میں بھی 10 منٹ کے بعد مصائب پڑھوں گا، مگر یہ 10 منٹ کی عظمتیں دیکھ لیجئے۔ کربلا میں جو 3 دن کا بھوکا تھا اس کا دسترخوان 80 کلومیٹر کا، کیا بات ہے حسین تیری عظمت کو سلام۔ اور کربلا میں جو 3 دن کا پیاسا تھا اس کے نام پر سبیلیں پوری دنیا میں پلائی جا رہی ہیں۔ NDTV والے گئے تھے، بڑی خوبصورت کورنگ کی، اور اس کے اینکر نے یہ کہا، آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ بھائی کمال ہے کہ دنیا میں کسی ملک کسی شہر میں کوئی جب بڑا اجتماع ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ چپ رہیں گے یا بولیں گے، مگر بات بڑی اچھی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ دنیا میں جب بھی کوئی بڑا اجتماع ہوتا ہے تو اس شہر کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تنہا کربلا وہ شہر ہے جس کا اتنا بڑا اجتماع مگر ساری چیزیں فری ہو جاتی ہیں۔ بولیے بھائی بولیے، چپ نہ رہیے۔
کربلا میں ساری چیزیں فری، چائے فری، روٹی فری، ہوٹل فری، کھانا فری، مالش فری، ہر چیز فری۔ سعودیہ میں اور عراق میں یہی تو فرق ہے۔ لے جائیے یہ تحفہ آج 2800 کا۔ کربلا، عراق اور سعودیہ میں فرق یہ ہے کہ سعودیہ والے حج کے مہینے میں 1 مہینہ حاجیوں کو لوٹتے ہیں، سارے سال کھاتے ہیں۔ عراق والے سارے سال جمع کرتے ہیں اور 20 دن میں حسین کے زائروں پر لٹا دیتے ہیں۔ آخری بات سن لیں، دیکھیں 2 ثواب ایسے ہیں جس کا حساب فرشتے بھی نہیں کر پاتے۔ ایک محمد و آل محمد پر صلوات، وہ چونکہ آپ دلچسپی لیں گے اس لیے ثواب پہ ایک بات یاد آئی کہ ہماری قوم کے 12-13 سال کے بچے نے ابو الاعلیٰ مودودی سے کہا تھا کہ سرکار آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ ارے مودودی بھائی کوئی معمولی شخصیت، عالم اسلام کی بڑی شخصیت، اور ہماری قوم کا ایک 10-12 برس کا بچہ پوچھ رہا ہے کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ مودودی صاحب نے کہا بھائی میں کیا بتاؤں، وہ تو دکھائی دیتا نہیں، میں کیا بتاؤں کہ خدا کیا کر رہا ہے؟ کہا اچھا اگر آپ نہیں بتا سکتے تو میں بتا سکتا ہوں۔ مودودی چونکے کہا تم بتا سکتے ہو، بتاؤ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس بچے نے مسکراتے ہوئے مودودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اس وقت خدا محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ رہا ہے۔ مودودی نے کہا لگتا ہے تم شیعہ بچے ہو، اس لیے کہ انہی کی ذہانت اتنی تیز ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا غیر محترم؟ تو ایک تو صلوات کا ثواب، دوسرے زیارت حسین کا ثواب۔ علامہ ہلی نے جب یہ روایت پڑھی کہ جو کوئی حسین کی زیارت کے لیے جائے اسے رسول نے فرمایا ہے جو کوئی میرے بیٹے کی اس قبر کی زیارت کے لیے کربلا جائے تو میرے حجوں میں سے 90 حج کا ثواب ملے گا۔ تو رسول کوئی شاعر تھے کہ شاعرانہ انداز میں اتنا بڑھا کے کہہ دیا؟ ان کے لیے تو اللہ نے کہا ہے سورہ یاسین میں کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي، وہ تو صرف رسول ہے، جو بات کہیں گے وہ اتنی ہی جتنی ضرورت ہے۔ تو رسول نے کہا جو کوئی میرے بیٹے حسین کی قبر کی زیارت کو جائے اسے میرے حجوں میں سے 90 حج کا ثواب ملے گا۔ علامہ ہلی نے وہ عمل انجام دیا کہ جس کے کم سے کم 40ویں دن امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ عمل آپ کو تحفۃ العوام میں، مفاتیح الجنان میں، دیگر کتابوں میں مل جائے گا، لیکن دن بڑھتا گیا ملاقات نہیں ہوئی۔ 40واں دن جب آیا تو مسجد سہلہ سے علامہ ہلی علیہ رحمہ جا رہے تھے، ادھر سے ایک بزرگ نظر آئے۔ کہا کہاں جا رہے ہو ہلی؟ کہا مجھے نہ چھیڑو میں امام زمانہ کی تلاش میں۔ کہا انا صاحب العصر والزمان، میں تمہارے زمانے کا امام۔ کہا تو مولا پھر آپ سے بتانے کی ضرورت نہیں، جو امام ہوتا ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہوتا ہے۔ کہا تم سے جو کسی نے سوال کیا ہے کہ حسین کی قبر کی زیارت کا ثواب 90 حج کا کیوں ہے جو رسول کا حج ہو، تو تم ایک بادشاہ کا واقعہ سنا دو کہ پچھلے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے فوج کو لے کے نکلا سیر و تفریح کے لیے یا کسی ضرورت سے، مگر جو جنگل سے جب گزر رہا تھا تو اس کا گھوڑا تیز دوڑنے لگا۔ دیکھیں توجہ میں کمی نہ ہو، 2 منٹ کی توجہ دے دیں اس واقعے کو سننے کے لیے۔ تو وہ بہت تیز گھوڑا دوڑنے لگا، یہاں تک کہ اس کا لشکر چھوٹ گیا، بہت پیچھے رہ گیا۔ تو اب وہ پریشان ہوا، سخت ترین دھوپ، بھوک کا غلبہ ہوا، پیاس غالب ہوئی،
مگر دور دور تک نہ کوئی چشمہ، نہ پانی، نہ کچھ. مگر اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے. وہاں گیا، وہاں ایک بڑھیا تھی. اتنے بڑے بادشاہ نے کہا ضعیفہ میں بہت پیاسا ہوں. کہا اچھا، میں ابھی اس بکری کا دودھ دوہتی ہوں، تم دودھ پی کے اور پیاس بجھا لو. ایسا ہی ہوا. اور 10-20 منٹ کے بعد کہا میں بہت بھوکا ہوں. کہا اچھا تو بھوکے ہو تو یہ بکری ذبح کر کے بھوک ختم کرو. اس نے ذبح کی بکری. اب یہ بے یار و مددگار ہو گئی. مگر بادشاہ جب چلنے لگا تو کہنے لگا کہ بہت جلد میرے محل میں آنا، فلاں جگہ میرا محل ہے. اب جب پہنچا تھوڑی دیر کے بعد لشکر ملا تو یہ پہنچی ضعیفہ اس کے محل میں. بادشاہ بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا. اس نے اپنے اراکین سلطنت سے کہا کہ دیکھو یہ اس بڑھیا کا احسان ہے کہ میں تو مر جاتا مگر اس نے بکری کا دودھ دوہ کے میری پیاس بجھائی. میں بھوک سے مر جاتا، اس نے بکری کو ذبح کر کے میرا پیٹ بھرا. تو کیا کروں اس کے ساتھ؟ کسی وزیر نے کہا ایک آدھ کمرہ بہترین بنوا دیجئے، 2-4 نوکر رکھ دیجئے. ایک وزیر کھڑا ہو گیا، کتنی ناانصافی کی بات کرتے ہو، یہ کوئی بات ہوئی؟ دوسرا وزیر کھڑا ہوا، آدھی سلطنت دے دو بادشاہ. تیسرا وزیر کھڑا ہوا، کہا بھائی دیکھو انصاف سچا و پکا یہ ہے کہ اس ضعیفہ کے پاس کل کائنات اس کی بکری تھی، وہ تم پر قربان کر دیا. اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے پاس جو کچھ ہے تب سب کچھ ضعیفہ کے سپرد کر دے. اور یہ کہہ کے امام زمانہ نے علامہ ہلی سے کہا کہ میرے جد حسین کے پاس جو کچھ تھا سب اللہ پر قربان کر دیا. اب اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے سب میرے جد حسین کے سپرد کر دے. اپنے شیعوں ہی میں بعض لوگ ہیں، انہیں شرم نہیں آتی کہ کیسے حسین نے 7 بیٹے دے دیے. میں نہیں معلوم کہ حسین کے پاس جو کچھ تھا سب اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قربان کر دیا. اکبر کا سینہ کوئی معمولی بات ہے؟ عباس کے ہاتھ کوئی معمولی بات ہے کٹ جانا؟ بس رونے والوں، آج غم کی تاریخ، آج ماتم کی تاریخ. آج رسول کی اکلوتی بیٹی بن باپ کی ہو گئی. اب زہرا کو مرثیہ پڑھنا پڑے گا. صبت علیہ وصائب لو انہا صبت علیہم سرنا لیانی. آج بڑی کم سنی میں شہزادہ قاسم یتیم ہو گیا. زہر بھی کسی غیر نے نہیں دیا، زوجہ نے دیا، جوردہ بنت اشعث نے دیا. زہر تو اور اماموں کو بھی ملا، مگر کہاں سے یہ زہر آیا تھا کہ جو اتنا سخت تھا کہ جب اس زہر کو امام حسن نے لیا تو جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے. آپ نے اور کسی امام کے لیے سنا کہ کسی اور امام کے جگر کے 72 کے ٹکڑے ہو گئے ہو؟ مگر امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے جو تشت طلا میں نظر آ رہے تھے. امام حسن نے حسین سے کہا بھیا ذرا یہ تشت کہیں چھپا دو، کہیں زینب کی نظر نہ پڑ جائے. رونے والوں، 28 رجب قیامت کی تاریخ، امام حسن اس دنیا سے چلے گئے. ابھی 10 منٹ کے بعد ان کا تابوت آئے گا. عزادارو، یہ تابوت امام حسن ہے. یاد کر لینا کہ امام حسن کو غسل حسین نے دیا، کفن پہنایا، اور پھر جب جنازہ اٹھا تو جنازے پر تیروں کی بارش ہونے لگی. عزادارو، یہ وہ قیامت کا موقع تھا کہ جب حجرے میں جناب عباس آئے اور ہاتھ میں تلوار لی. عزادارو، جناب امام حسین نے کہا عباس
یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے، تلوار جہاں سے لائے ہو رکھ دو۔ کہا آقا میری زندگی میں بھائی کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو اور عباس برداشت کرے، مولا مجھے نہ روکو۔ عزادارو حسین آئے جناب زینب کے پاس، عباس کو روکو بہن زینب۔ ایک جملہ کہا زینب نے، عباس تلوار نیام میں رکھ دو ورنہ بھی زینب گھر کے باہر نکل آئے گی۔ جب یہ کہا شہزادی زینب نے، عباس نے وہ تلوار جو ہاتھ میں اٹھائے تھے حجرے میں لے جا کے رکھ دیا۔ اب چونکہ آج 28 صفر کو زینب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، اس لیے جناب زینب نے بھائی کی لاش پر بیٹھ کے جس میں جو 17 تیر پیوست تھے اسے نکالا۔ زینب روتی جا رہی ہے، تیر نکالتی جا رہی ہے، تیر نکلا۔ دوسرا کفن زینب لے آئی، امام حسن کو دوسرا کفن دیا گیا۔ اور عزادارو دردناک پہلو یہ ہے کہ ایک طرف ام فروا پچھاڑیں کھا رہی ہے، دوسری طرف 3 سال کا بیٹا قاسم تڑپ رہا ہے کہ میرے بابا کے جسم پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ بہرحال دوبارہ جنازہ آیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اور پھر امام حسن کی شہادت کے بعد ابھی 10 سال گزرا تھا کہ زہرا کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ 28 صفر سن 50 ہجری کو حسن شہید ہوئے، 10 محرم سن 61 ہجری کو خامسہ علیبہ کا خاتمہ ہو گیا۔ زہرا کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، عباس شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، اون و محمد شہید ہو گئے۔ ہاں عزادارو یہاں تک کہ حسین بھی آئے، جام شہادت نوش کیا، خیموں میں آگ لگائی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، شام غریبہ آئی، بیویوں کی شام، بیواؤں کی شام۔ 11 محرم آئی، شمر رسیاں لے کے آیا، بیویوں کے ہاتھ سے گردن باندھ دیے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں توق، کمر میں لنگر دار لیا۔ ہاں ماشاءاللہ آپ گریا کر رہے ہیں، اسی طرح رونے کی تاریخ ہے۔ آج گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، تکلف سے نہ روئیے گا، عزادارو شہزادی کو پرسہ دینا ہے۔ آج تو براہ راست زہرا کو ان کے بابا کی شہادت کا پرسہ اور ان کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے، امام حسن کی شہادت کا۔ تو دیکھیے آپ قیامت کے یہ مناظر ہیں، 11 محرم اور ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے مقتل میں لایا گیا اہل حرم کو۔ غور سے زینب نے حسین کو دیکھنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ گمان ہوا یہ میرے بھائی کی لاش ہے، مگر گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے شہزادی زینب کہتی، آنتا آخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ تو ہی میرا بھائی ہے؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، یا اختہ زینب علی ابن الحسین۔ ہاں بہن زینب، میں تیرا بھائی علی ابن الحسین ہوں۔ عزادارو 28 صفر یاد آ گئی زینب کو کہ 28 صفر کو جب میرے بھیا حسن کے جسم میں جنازے میں تیر پیوست ہوئے تب میرے ہاتھ کھلے تھے۔ آج میرے حسین کے جسم پر بے شمار تیر ہے، مگر ہائے رے میری مجبوری کہ ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہیں۔ دوسرا قیامت کا منظر یاد آیا کہ 28 صفر کو خون میں ڈوب گیا تھا کفن، تو میں نے دوسرا کفن بھی فراہم کر دیا بھیا حسن کے لیے، مگر خدا سخن میرنیز کہتے ہیں دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا۔ قیامت کے چاروں مصرے ہیں، روتے رہیں گے۔ دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا۔
لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا، بھیا بہن شرمندہ ہے، میں کفن نہ لائی، تیرا لاشا بے کفن ہے۔ 11 محرم کو یہ قافلہ چلا، 12 محرم کو کوفے پہنچا، 1 ہفتہ کوفے کے قید خانے میں رہا، غالباً 19 محرم کو یہ قافلہ کوفے سے چلا اور حدود شام میں داخل ہوا، اسقلان ہوتے ہوئے یہاں دیر راہب آیا، سورج ڈوبا، اندھیرا چھا گیا، یزیدی فوج نے وہ نیزے جس پہ شہیدوں کے سر تھے اس دیر راہب کی دیواروں سے ٹکا کے رکھ دیے۔ بس 5 منٹ کے بعد تابوت آئے گا اور آپ روتے ہوئے اٹھیں گے اور تابوت کی زیارت کریں گے۔ عزادارو، جب دیر راہب آیا نا تو یزیدی فوج میں کھانا تقسیم ہوا۔ دیر راہب کی بات آ گئی تو اتنا عرض کروں، یہ وہی راہب کا دیر ہے جہاں میں جا چکا ہوں، اس میں اکثر لوگ جا چکے ہوں گے۔ اگر حسین کا زندہ معجزہ دیکھنا ہے تو شام میں شہزادی زینب کے روضے سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر حلب ہے جہاں دیر راہب ہے، اور وہ پتھر آپ دیکھیے ایسا لگتا ہے دیکھتے وقت کہ ابھی 2 گھنٹہ پہلے اس پتھر پہ خون گرا ہے، جبکہ خون گرے ہوئے 1400 سال ہو گئے۔ یہ حسین کا زندہ معجزہ ہے نا، یہ اسی راہب کا دیر تھا کہ جس کو حسین نے 7 بیٹے دیے، ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے نا؟ ذرا رومال سنبھال لیجئے، قیامت کے جملے دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جب راہب کو 7 بیٹے حسین نے مدینے میں دیے تھے نا، تو وہ چلا بارگاہ رسالت سے، آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان لے کے حسین نے سر اٹھایا جو رخسار پر بہ رہا تھا۔ 3 سال کا شہزادہ، نانا چلا گیا راہب؟ ہاں بیٹے، راہب چلا گیا۔ نانا اگر ممکن ہو تو بلوا لیجیے۔ رسول نے کسی کو بھیجا، راہب آیا۔ مسلمانوں کے رسول کیا بات ہے؟ کہا میرا حسین تمہیں یاد کر رہا ہے۔ پورے احترام سے راہب حسین کی طرف مڑا، شہزادے کیا بات ہے؟ میری ماں اور بہنوں، خدا تمہاری گودیاں آباد رکھے، تم سلامت رہو، تمہارے بچے سلامت رہیں، تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں، مگر یہ قیامتیں دیکھو کیا ہے۔ عزاداروں، آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان آیا جو رخسار پر بہ رہا تھا۔ کہا نانا چلا گیا راہب؟ ہاں بیٹا چلا گیا۔ نانا بلا لو۔ راہب کو بلایا، حسین نے روتے ہوئے کہا، بھئی یہی جملہ آپ برداشت نہ کر سکیں گے۔ حسین روتے ہوئے کہتے ہیں، راہب جا اولاد مبارک ہو، بیٹے مبارک ہو، راہب ایک زمانہ آئے گا میں تیرے گھر مہمان بن کے آؤں گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بڑا اچھا استقبال ہے، شہزادی کی دعائیں آپ کو مل رہی۔ روتے ہوئے، اتنا سخت گریا تھا، جب کوئی بہت زیادہ روتا ہے نا تو آواز بھرا جاتی، جیسے بھرائی ہوئی آواز میں آنسو ٹپکتے جا رہے ہیں آنکھوں سے۔ روتے ہوئے حسین کہہ رہے ہیں، راہب ایک زمانہ آئے گا کہ میں تیرے گھر مہمان بن کے آؤں گا۔ راہب کا جملہ سنیں گے، مولا وہ دن میری قسمت کی معراج کا ہوگا جب تم میرے گھر مہمان بن کے آؤ گے۔ حسین نے روتے ہوئے کہا، راہب لیکن جب میں تیرے گھر آؤں گا تو مجھے پہچان نہ سکے۔ یہی راہب ہے، اس کا دیر ہے۔ آدھی رات کا وقت، یزیدی فوج کھانا کھا کے سو گئی، شب کا سناٹا، ہو کا عالم۔ اس سناٹے میں دیر راہب کے پاس ایک بیٹی کو باپ کا سینہ یاد آنے لگا۔ بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے بابا؟ بابا شمر مجھے مسلسل تماچے مار رہا ہے،
میرے اچھے بابا تم نے عید کے دن بڑی محبت سے جو میرے کان میں بندے پہنائے تھے وہ شمر نے اتارے نہیں بلکہ چھینے ہیں، میری کان کی لمحیں پڑ گئی۔ بابا میری پشت تازیانوں سے زخمی ہے۔ بابا تم تو جام کوثر سے سیراب ہو گئے، مگر بابا تیری بیٹی اتنا پیاسی ہے کہ پیاس لبوں سے گزر کے حلق سے گزر کے ہڈیوں میں اتر آئی ہے۔ اسی شب کے سناٹے میں ختم ہو رہی ہے مجلس، ایک بہن کو بھائی کی یاد آنے لگی۔ زینب نے تڑپ تڑپ کے کہا واہ حسینہ، واہ قربتہ، واہ محمدہ، واہ علیہ۔ عزادارو، راہب کی زوجہ عمارہ نے یہ آواز سنی، دیر سے اتری، باہر آئی، اس نے قیامت کے منظر دیکھے۔ کیا دیکھا؟ کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ کچھ سر ہے جو نیزے پر رکھے ہوئے ہیں، ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں لٹک رہا ہے۔ عزادارو، ایک قیدی ہے جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں توق ہے۔ اس نے غور سے اپنے دیر کی دیوار سے رکھے ہوئے سروں کو دیکھا، قاسم کا سر دیکھا، اور محمد کا سر دیکھا۔ خوش رہو آنے والوں، مجلس میں آباد رہو، سوائے حسین کے کوئی غم نہ نہیں۔ 28واں ہے، رو لو، سوچو پر سال بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس مجلس میں تھے، آج نہیں ہے۔ زندگی کی نعمت ملی ہے تو رو لو، سلامت رہو۔ آخری مراحل، یہ قاسم کا سر، یہ محمد کا سر، عمارہ راہب کی زوجہ دیکھ رہی، یہ حبیب کا سر، یہ جون کا سر۔ بیک مرتبہ علی اکبر کے سر پر نظر پڑ، اس کی زبان پر ایک فقرہ آیا۔ وہ فقرہ ام لیلہ نہ سنتی، مگر چونکہ شب کا سناٹا تھا، روح کا عالم تھا، دھیمی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ راہب کی زوجہ عمارہ نے کہا کتنا خوبصورت ہے یہ نوجوان، کتنا صاحب جمال ہے یہ جوان، ارے کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ بیک مرتبہ اہل حرم کے حلقے سے یہ آواز گونجی، ارے بی بی اس جوان کی ماں ام لیلہ، میں موجود ہوں بی بی۔ بڑا اچھا استقبال ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ آج غم رسول اور غم حسن مجتبیٰ میں آپ گریہ کر رہے ہیں۔ راہب کی زوجہ عمارہ تڑپتی ہوئی، روتی ہوئی، سر پیٹتی ہوئی راہب کے پاس آئی، کہا راہب یہ ہمارا جو دیر ہے وہ قافلوں کے گزرنے ہی کی تو جگہ ہے، مگر ایسا قافلہ کبھی نہ آیا جیسا آج آیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نہیں بتاؤں گی، تو اتر کے جا۔ راہب اترا، آدھی رات، شب کا سناٹا، بیک مرتبہ اس نے بھی وہی قیامت دیکھی کہ ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ عزادارو، ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں توق ہے، نیزوں پر شہیدوں کے سر ہے۔ بہت تیز آگے بڑھا، نیزہ طویل کے پاس پہنچ گیا۔ راہب کی زوجہ وہاں تک نہیں پہنچی تھی، راہب نیزہ طویل تک پہنچا تو ایک مرتبہ سر سے آواز آئی، راہب تم میرا سلام۔ راہب روتے رہو، راہب تم پر میرا سلام۔ راہب گھبرا گیا، کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ یہ تو کٹا ہوا سر ہے، بھلا یہ بھی بول سکتا ہے؟ آگے بڑھا، پھر جب واپس آیا اس سر کے پاس پھر آواز آئی، راہب تم پر میرا سلام، راہب تم پر میرا سلام۔ خولی جو نیزہ سنبھالے تھا حسین کا، راہب نے کہا یہ سر مجھے دے دے، کہا 10,000 درہم دوتے دے دوں۔ راہب نے 10,000 درہم لا کے دیے، راہب دیر میں حسین کا سر لے آیا،
پتھر پر رکھا، حجرے میں چلا گیا، شاید تھکا تھا، نیند آ گئی ہو۔ ایک مرتبہ ہمارا راہب کی زوجہ اٹھی، راہب کس کا سر لایا ہے دیر میں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب سے تو یہ سر لایا ہے دیر کے گوشے میں ایک بی بی تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے جیسے اس کا کوئی بیٹا مر گیا ہو۔ راہب اٹھا، اپنے 60 بیٹوں کو جگایا، کہا ہاتھ جوڑ کے اس سر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پتھر پر سر ہے۔ 7 بیٹوں نے ہاتھ جوڑا، بھائی 1 منٹ میں تابوت آ رہا ہے، آخری فقرہ ہے۔ 7 بیٹے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، راہب ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، زوجہ اس کی ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ ایک مرتبہ راہب نے کہا اے سر بتا دے تو کون ہے؟ نہیں پہچانا راہب، میں وہی حسین ہوں جس نے تجھے 7 بیٹے دیے تھے، مگر راہب جب تو نے دیکھا تھا میں نانا کی گود میں تھا۔ اچھا مولا تم ہی ہو حسین؟ مولا تم بہت پیاسے ہو، تمہارے لب سوکھے ہیں، تمہارے حلق سوکھے ہیں، تمہاری زبان سوکھی ہے، مولا پانی لاؤں؟ پانی پی لو، لبوں کو تر کر لو۔ نہیں راہب پانی میرے سامنے نہ لانا، میرا بچہ اصغر پیاسا مارا گیا، میری سکینہ اب تک پیاسی ہے۔ صبح ہونے لگی، خولی نے حسین کا سر لیا، راہب نے کہا مولا کوئی خدمت کا ہو سکے تو چادریں دے دے۔ راہب نے چادریں دی، جیسے ہی بیویوں نے رکھی، شمر نے نو کے نیزہ چبو کے سروں سے چادریں سيعلم الذين ظلموا أي منقلب